علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب بحیثیت مسلمان قرآن کے کیا کیا حقوق ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے۔ واہ، یعنی ایمان بایمانہ، جیسے آپ نے کہا کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن سابقہ آسمانی کتابوں میں اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہی فرق ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں پر جو ہمارا ایمان ہے وہ اجمالی ایمان، کہ اللہ نے جو نازل فرمایا تھا وہ حق اور سچ تھا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید پہ تفصیلی ایمان ایسے کہ الحمد سے لے کے والناس تک پورا کا پورا قرآن حق اور سچ ہے، ایک ایک حرف سچ ہے، اور یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان لانا یعنی اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب بھی ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لایا جائے کہ یہ محفوظ قرآن جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام پہ نازل فرمایا اور آج تک من و عن ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا تھا، اس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کی جائے، اس کو سیکھا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کی تعلیم بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو امت پر یہ فرض ہے، امت پر یہ حق ہے قرآن مجید فرقان حمید کا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کریں اور پھر اس کی تلاوت بھی کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور تلاوت جو قرآن کی فضیلت، جیسے قبلہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمائی کہ ایک حرف پڑھنے پہ اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، تو الف لام میم پڑھنے پہ 30 نیکیاں، تلاوت قرآن پر اللہ سبحانہ وتعالی اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ حق نہیں کہ ایک ہی دفعہ پڑھ کر ختم کر دیا جائے، بلکہ اس کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا چاہیے۔ تیسرا قرآن مجید کا حق یہ کہ قرآن سے محبت کی جائے، اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر بھلا نہ دیا جائے، بلکہ قرآن پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی جائے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کا حق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی جائے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کا یہ بھی حق ہے کہ اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے اس کو آپ نے پڑھ لیا، تلاوت بھی کری، اب اس میں تفکر و تدبر بھی کریں۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، اس کی اتباع بھی کریں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں جب غور و فکر کیا جاتا ہے تو عقل کے دریچے کھل جاتے ہیں اور بہت سارے مسائل کے حوالے سے حل ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس پہ تدبر بھی کیا جائے۔ پھر قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ قرآن کی تبلیغ کی جائے۔ پیارے آقا نے خود فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی اگر مجھ سے سیکھو تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ حقوق ہیں جو بحیثیت مسلمان ہم پر بنتے ہیں۔ بہت عمدہ انداز میں